الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 82 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری، جلد نمبر 4۔ اس میں جو میرے پاس کتاب ہے صفحہ نمبر 614، حدیث نمبر 1969 آپ کے پاس جو PDF ہے وہ کمپیوٹرائزڈ کی ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ نمبر آگے پیچھے ہو۔ حدیث 1969، 1970 اور 1971 میں، بلکہ 1972 میں بھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے اسامہ بن زید اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وائف ہیں، بیوی ہیں، جن کا نام تو برکہ ہے مگر ان کی کنیت ہے ام ایمن، اس وجہ سے وہ بہت مشہور ہیں، حضرت سیدتنا ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو یہ مطلب 4 روایتیں انہی کے فضائل پر مشتمل ہیں۔ ایک حصول برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید نے حدیث بیان کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو اور حسن کو پکڑتے، یعنی کہ امام سیدنا حسن مجتبیٰ کو پکڑتے اور دعا کرتے، اے اللہ تو ان دونوں سے محبت فرما، اس لیے کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو جس طرح اپنے نواسے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت و شفقت فرماتے پیارے آقا، اسی طرح اپنے غلام کے بیٹے اسامہ بن زید سے بھی اسی طرح پیار، محبت اور شفقت والا سلوک فرماتے۔ تو یہ آپ کی مطلب کمال رحمت ہے، سبحان اللہ، اور امت کے لیے بہترین درس بھی ہے۔ حدیث نمبر 1973 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک امین ہے، اور بے شک ہمارا امین، اے میری امت، ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ یہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ میں چونکہ ان کے جو تعارف ہیں یہاں پر لکھے ہوئے ہیں کتاب میں، وہ سارے پڑھ کے نہیں سنا رہا، صرف حصول برکت کے لیے ان کا ذکر خیر کر رہا ہوں، ساری باتیں ریکارڈ نہیں کر رہا۔ تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، جتنے مجھے سن رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ خود سے یہ PDF دیکھیں اور پھر مزید ان موضوعات پہ جو دیگر کتب ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پڑھیں، ان کو سنیں، تو انشاءاللہ تعالی مزید آپ کا علم پختہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل پر روایتیں ہیں۔ پہلی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عبید اللہ بن زیاد کے پاس حسین کا سر لایا گیا، ایک تشت میں رکھا گیا، عبید اللہ ان کی آنکھ اور ناک میں چھڑی کو کونچنے لگا اور ان کے حسن کے بارے میں کچھ کہا۔ اس پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ تھے اور وسمے کا خضاب لگاتے تھے۔ تو یہ مطلب ایک تفصیلی واقعہ کربلا آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ٹھیک ہے، عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں لایا گیا، تو وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے جب زیارت کی آپ کی، تو کہنے لگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن بڑے خوبصورت ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ امام حسین زیادہ خوبصورت ہیں، اس طرح کی بات ہوئی۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول بھی ہیں، اور اس وقت بہت ضعیف تھے۔ تو بعد میں جب یہ واقعہ ہو گیا کربلا کا، کربلا اصل میں کوفہ سے بہت دور ایک مقام ہے، اور یہ لوگ کوفہ میں موجود تھے، ان کو
نہیں پتہ چلا کہ کربلا میں کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ تو جو ہوا بس ہو گیا۔ تو یعنی کہ پھر جب سر مبارک لایا گیا تو اس پہ جب بات چلی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھے، ٹھیک ہے، زیادہ مشابہت رکھتے تھے، تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن امام حسین سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ یعنی کہ ہمارا معیار یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ اسی پہ ایک روایت ہے 1976 میں حضرت انس ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کوئی بھی حسن بن علی سے زیادہ نبی کے مشابہ نہیں تھا۔ اب واقعہ کربلا کی تفصیل ہم پڑھنے کی یہاں پر حاجت اس لیے نہیں ہے، ریکارڈ کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے کہ ہم یہاں پر فضائل پڑھ رہے ہیں امام حسن حسین کے، واقعہ کربلا نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے۔ تو بات وہی جو میں کئی بار دہرا چکا ہوں کہ اگر یہیں پر اگر اس حدیث کے تحت واقعہ کربلا بیان کرنا شروع کر دیں، جو کہ بخاری میں نہیں ہے مگر دیگر کتب میں ہے، تو وہ لیکچر تو 5 گھنٹے بھی نہیں ختم ہوگا، ٹھیک ہے۔ مگر چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے واقعہ کربلا یہاں پر، تو یہاں پر صرف یہ بخاری شریف کی حدیثیں ہمارا موضوع ہیں، تو ہم یہ 2-4 منٹ میں بھی اس بات کو کور کر سکتے ہیں۔ حدیث 1977 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک شخص نے پوچھا کہ محرم جو حالت حرام میں ہو، محرم اگر مکھی مار ڈالے تو کیا حکم ہے؟ تو فرمایا عراق والے مکھی مارنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے بیٹے کو قتل کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ اس کی شرح میں ہے شہزادگان کو پھول کہنا اس بنا پر ہے کہ جس طرح پھول کی طرف سب کی رغبت ہوتی ہے، اسے سبھی محبوب رکھتے ہیں، اسے سونگھتے ہیں اور چومتے ہیں، اسی طرح یہ شہزادے بھی مجھے محبوب ہیں، میں انہیں سونگھتا بھی ہوں، بوسہ بھی دیتا ہوں۔ ترمذی کی روایت میں ہے حسن اور حسین کو پیارے آقا بلاتے، انہیں سونگھتے اور چمٹا لیتے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ اس پہ بھی 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کو آزاد کیا، یعنی بلال کو۔ تو جناب عمر جو ہیں وہ جناب بلال کو سیدنا بلال فرمایا کرتے، اتنی عزت دیتے تھے۔ اس کے بعد باب ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، مگر اس کے تحت یہاں پر کچھ روایتیں نہیں لائے امام بخاری علیہ رحمہ۔ اسی طرح ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم کے فضائل ہیں۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل پر یہاں پر حدیثیں اور روایتیں موجود ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی ایک پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مسروق نے کہا کہ عبداللہ بن عمر کے پاس عبداللہ بن مسعود کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے کہا میں اس وقت سے ان سے محبت کرنے لگا ہوں جب سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قرآن 4 شخصوں سے پڑھو۔ عبداللہ بن مسعود سے حضور نے پہلے انہی کا نام لیا، اور ابو حذیفہ کی آزاد کردہ غلام سالم سے، اور ابی بن کعب اور معاذ بن جبل سے۔ مسروق نے کہا مجھے یاد نہیں کہ پہلے ابی بن کعب کا نام لیا تھا یا معاذ بن جبل کا۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہے، اور ایک فقہی مسئلہ بھی ہے۔ ابن ابی ملیکہ نے کہا معاویہ نے عشاء کے بعد 1 رکعت وتر پڑھی، وہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام موجود تھے، وہ حضرت ابن عباس کے پاس آئے اور اس کو بیان کیا، تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے
میں نے سنا کہ معاویہ نے کہا کہ تم لوگ ایک نماز پڑھتے ہو، ہم لوگ نبی کے ساتھ رہے، ہم نے حضور کو یہ 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور حضور نے ان دونوں سے منع فرمایا، یعنی عصر کے بعد کی 2 رکعتوں سے۔ اچھا، یہاں پر کیا ہے وطر کا معاملہ ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ وطر کی نماز 1 رکعت ہے یا 3، اس کی مفصل بحث گزر چکی ہے۔ ابن عباس کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ صحابی اور مجتہد ہیں، انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہی سمجھا کہ وطر کی 1 ہی رکعت ہے، اس لیے ان پر کوئی مواخذہ نہیں، انہوں نے جو کچھ کیا وہ کسی دلیل کی بنا پر کیا ہے جو ان کے پاس ہوگی۔ مجتہد پر کسی کی تقلید واجب نہیں، بلکہ اسے کسی کی تقلید کرنا حرام ہے، اسے اپنے اجتہاد ہی پر عمل کرنا واجب، اس لیے ان پر 1 رکعت پڑھنے پر تان درست نہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فروعی مسائل میں اگر دلیل کی بنا پر اختلاف رائے ہو جائے تو ایک دوسرے پر تان جائز نہیں، بلکہ یہ اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ وہ مستحق ثواب ہے، جس کی تائید خود حدیث سے ہوتی ہے کہ خطا کے باوجود ثواب کا مستحق ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں معمول تھا کہ وہ 3 رکعتیں ہی پڑھتے تھے، مگر سیدنا امیر معاویہ 1 رکعت پڑھتے تھے، اسی لیے تو ان غلام کو یہ مطلب عجیب لگا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو سمجھایا کہ یہ صحابی ہیں، ان کے بارے میں ایسا ویسا کچھ نہیں بولنا۔ تو آج کے لوگوں کے لیے بھی بہت درس ہے کہ وہ شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں، اور آپ کے اجتہادی خطا کے حوالے سے زبانوں کو بند رکھیں۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، یہ حدیثیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے یہاں پر رپیٹ نہیں ہو رہی۔ حضرت عائشہ کے حوالے سے ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ اس کے علاوہ بھی چند روایتیں ہیں جس میں آپ کے فضائل کا ذکر ہے، پھر انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر خیر ہے۔ ایک روایت پڑھ دیتا ہوں۔ غیلان بن جریر نے کہا، میں نے انس سے پوچھا، بتائیے آپ لوگوں نے اپنا نام انصار خود رکھا یا اللہ نے رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا بلکہ اللہ نے رکھا ہے۔ ہم انس کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے، وہ انصار کے فضائل اور ان کے جنگی کارنامے ہم سے بیان کرتے، اور میری طرف یا ازد کہ کسی شخص کی طرف منہ کر کے فرماتے، تیری قوم نے فلاں دن یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا یہ کیا۔ تو انصار کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بڑے فضائل ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت محبت کا اظہار فرمایا، اور انصار مدینہ، یہ مدینہ کے صحابہ تھے جنہوں نے مکہ والے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ بہت زیادہ ایثار کا مظاہرہ بھی کیا، ان کی بہت زیادہ مدد اور ہیلپ بھی کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بہت زیادہ دعاؤں سے بھی نوازا۔ اگر روایت ایک ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اندھیری رات میں 2 صاحبان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت سے باہر آئے تو ایک روشنی ان دونوں کے آگے تھی، جب دونوں الگ ہو گئے تو روشنی بھی دونوں کے ساتھ ہو گئی۔ حدیث نمبر 2001۔ اس حدیث میں ان دونوں صاحبان کا نام مذکور نہیں، مگر امام بخاری نے تعلیقاً بطریق معمر حضرت انس ہی سے ایک روایت کی ہے کہ اسید بن حضیر اور ایک صاحب انصار میں سے، اور بطریق حماد یہ روایت کیا کہ اسید بن حضیر اور عباد بن بشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اسی بنا پر امام بخاری نے باب میں ان دونوں کا نام ذکر فرمایا۔ اسید بن حضیر اور
انصار میں سے ایک صاحب اندھیری رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بات کرتے رہے جہاں تک کہ رات کا قصہ گزر گیا۔ پھر وہاں سے نکلے، دونوں کے ہاتھ میں عصا تھا، ایک کا عصا روشن ہو گیا، یعنی وہ لائٹ بن گیا، اتنا کہ اس کی روشنی میں دونوں نے راستہ طے کیا۔ جب دونوں کا راستہ الگ الگ ہوا تو دوسرے کا عصا بھی روشن ہو گیا، دونوں نے اپنے عصا کی روشنی میں اپنے گھر پہنچے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کرامت کہہ لیں، نبی پاک کا معجزہ کہہ لیں، اور یہ ایک واقعہ ان کے ساتھ یوں پیش آیا۔ اس کے بعد حضرت ابی بن کعب کے فضیلت، زید بن ثابت کی فضیلت، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، اسی طرح مختلف روایتیں ہیں۔ اور پھر سجدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ہے، حدیث نمبر 2008۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی زوجہ پر مجھے اتنی غیرت نہیں آئی جتنی خدیجہ پر آئی۔ میرے ساتھ شادی کرنے سے پہلے وہ وفات پا چکی تھیں۔ غیرت کی وجہ یہ تھی کہ حضور سے میں سنتی تھی کہ ان کا بکثرت تذکرہ فرماتے، اور اللہ نے انہیں حکم دیا کہ انہیں جنت میں موتی کے گھر کی بشارت دے دیں، اور حضور بکری ذبح فرماتے اور ان کی سہیلیوں کو تحفہ دیتے، اتنا کہ انہیں کافی ہو جاتا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زوجہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا واضح ثبوت ہے۔ اس کے بعد ام معاویہ، سبحان اللہ، حضرت ہند بنت عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہندہ بنت عتبہ آئی اور کہا، یا رسول اللہ، روئے زمین پر کسی خیمہ والے کا ذلیل ہونا آپ کے خیمہ والوں سے زیادہ مجھے پسند نہ تھا، پھر آج یہ حال ہو گیا کہ روئے زمین پر کسی خیمہ والے کا عزت پانا آپ کے خیمہ والوں سے زیادہ مجھے پسند نہیں۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا، اور میرا بھی یہی حال ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ ہندہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو سفیان بخیل شخص ہے، کیا مجھ پر کوئی حرج ہے، یعنی بغیر ان کی اجازت کے ان کا مال اپنے بچوں کو کھلاؤں؟ فرمایا، بھلائی کے ساتھ کھلانے کو جائز جانتا ہوں۔ اس کی شرح پڑھ دیتا ہوں، بہت مزے کی ہے۔ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مفصل حالات کتاب الجہاد میں گزر چکے ہیں۔ قبل اسلام یہ اگرچہ حضور کے اعداء میں تھیں، مگر اسلام کے بعد مخلصہ مومنہ ہوئیں۔ قبل اسلام انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ سب عفو ہو گیا۔ حدیث میں ہے کہ اسلام پہلے کی برائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کی عقل مند ترین عورتوں میں سے ایک ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں واصل بحق ہوئیں۔ زید بن عمر بن نفیل کا قصہ ہے، یہاں پر اس کی تفصیلات ہم نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ ریکارڈ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کے حوالے سے باتیں ہیں۔ عمر بن دینار اور عبید اللہ بن یزید نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بیت اللہ کے ارد گرد دیوار نہیں تھی، لوگ بیت اللہ کے گرد نماز پڑھتے، یہاں تک کہ جب حضرت عمر کا زمانہ ہوا تو انہوں نے اس کے اطراف میں دیوار بنائی۔ عبید اللہ نے کہا کہ یہ دیوار چھوٹی تھی، پھر ابن زبیر نے اس کو بلند اور لمبی بنایا۔ تو اسی طرح پھر مختلف روایتیں ہیں خانہ کعبہ شریف کے حوالے سے، عرب کے مختلف جاہلیت کے کاموں کے حوالے سے، جن کو ریکارڈ کرنے کی یہاں پر حاجت نہیں ہے، اس لیے میں ان کو نہیں ریکارڈ کر رہا۔ تو آپ بھی بالکل بے فکر رہیں۔ آگے باب شروع ہوتا ہے مبعث النبی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کا بیان۔ حدیث نمبر 2025 ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں قرآن اتارا گیا، پھر 13 سال مکہ میں رہے، پھر ہجرت کا حکم دیا گیا، پھر مدینہ ہجرت فرمائی تو وہاں 10 سال قیام فرمایا، پھر وصال فرمایا۔ تو یہ آپ کی سیرت طیبہ اور ظاہری حیات کے حوالے سے بخاری شریف میں ایک مستند روایت ہے جو ہمیں پڑھنے اور سننے کی سعادت ملی۔ ویسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے پوری سیرت طیبہ کتاب بنام سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 61 لیکچرز میں مکمل کر لی ہے۔ جن سٹوڈنٹس نے ابھی داخلہ لیا ہے پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ تعالی جب لیکچر 1 شروع ہوگا تو آپ مکمل سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتاب پڑھنے سننے کی سعادت پائیں گے۔ اور یہ جو روایتیں بعض میں بعثت اور ہجرت کے حوالے سے ریکارڈ نہیں کروا رہا، اسی لیے نہیں کر رہا کہ یہ کتاب میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سننے کی سعادت مل جائے گی، اور جو پرانے سٹوڈنٹس ہیں وہ آلریڈی ان باتوں کو جانتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ حدیث 2028 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے اور حضور کے وضو اور حاجت کے لیے برتن ساتھ رکھتے۔ ایک دفعہ وہ حضور کے پیچھے جا رہے تھے برتن لے کر، تو حضور نے پوچھا کون ہے یہ؟ عرض کیا ابو ہریرہ۔ فرمایا میرے لیے چند پتھر تلاش کر جس سے طہارت حاصل کروں، ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ میں نے اپنے کپڑے کے کنارے میں یعنی دامن میں چند پتھر حاضر کیا اور حضور کے پہلو میں رکھ دیا، پھر پلٹ آیا۔ حضور جب فارغ ہو گئے میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے پوچھا ہڈی اور گوبر میں کیا بات ہے؟ فرمائے دونوں جنوں کی خوراک ہیں۔ میری خدمت میں نصیبین کے جنوں کا وفد آیا اور وہ اچھے جن تھے۔ ان لوگوں نے مجھ سے زاد راہ کا سوال کیا، میں نے اللہ سے ان کے لیے دعا کی یہ لوگ جس ہڈی اور گوبر پر گزریں تو اس پر کھانا پائیں۔ تو یہ اللہ کی مشیت ہے کہ جنوں کی غذا ہے ہڈی اور گوبر، تو اس لیے استنجا کرتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے حوالے سے یہاں پر چند باتیں ہیں، ایک روایت پڑھتا ہوں۔ حضرت قیس نے کہا کہ میں نے سعید بن زید بن عمر بن نفیل سے کوفہ کی مسجد میں سنا، وہ کہہ رہے تھے بخدا میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ عمر مجھے اسلام لانے پر باندھے ہوئے تھے قبل اس کے کہ عمر مسلمان ہوں، اور تم نے جو کچھ عثمان کے ساتھ کیا ہے اس پر اگر احد ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تو اسے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا حق تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا تو یہ حضرت سعید بن زید جو کہ حضرت عمر کے غالباً بہنوئی تھے، وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر چلے گئے، وہ قرآن پڑھتی تھی، آپ کے بہنوئی بھی تھے، حضرت عمر نے دونوں کو مارا، پھر بعد میں خود بھی مسلمان ہوئے۔ حضرت سعید بن زید کی اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یوں سمجھ لیں۔ اچھا جی، آگے ایک موضوع ہے ابو طالب کا قصہ۔ حدیث 2033۔ عباس بن عبد المطلب نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے اپنے چچا کو کیا فائدہ پہنچایا؟ وہ آپ کی حمایت کرتے تھے اور وہ لوگوں پر آپ کے لیے غصہ کرتے تھے۔ فرمایا وہ ٹخنا کے برابر آگ میں ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے نچلے طبقے میں ہوتے۔ اس کی شرح میں ہے کافروں کے لیے شفاعت نہیں۔ ابو طالب کافر مرے، پھر ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کیسے فائدہ پہنچا؟ جواب یہ ہے کہ یہ خصائص میں سے ہے۔ ابو طالب نے کفر پر ہوتے ہوئے ہر طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمایت کی، اس کا فائدہ ان کو پہنچا۔ ایک اشکال یہ ہے کہ ابو طالب کا وہ کون سا جرم ہے جس کی بنا پر وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے مستحق تھے؟ شرح نے اس کی کوئی تفصیل نہیں لکھی۔ میرا گمان یہ ہے کہ چونکہ وہ یقینی طور پر جانتے تھے کہ حضور اقدس اللہ کے رسول ہیں، پھر بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ انہوں نے خود قصیدہ لامیہ میں عرض کیا آپ نے مجھے ایمان کی دعوت دی اور میں جانتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، اور بلا شبہ آپ نے سچ کہا۔
اور آپ پہلے ہی سے امین ہیں۔ سب کچھ جانتے ہوئے ایمان قبول نہ کرنا ایک طرح کا تمرد ہے، اسی بنا پر وہ درک اسفل کے مستحق تھے، جانتے ہوئے انکار یقیناً بیجا جسارت ہے۔ تو یہ آگے واقعہ معراج شروع ہو رہا ہے، اور واقعہ معراج مفتی صاحب نے ماشاءاللہ یہاں پر بہت تفصیل سے لکھا ہے، ٹھیک ہے، تفصیلات لکھی ہیں، اور واقعہ معراج اللہ کے فضل سے یہ سنیوں کو تو کم از کم ماشاءاللہ یہ حفظ ہے اللہ کے فضل سے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، فی قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی ارشاد کے بارے میں، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً، اس کے بارے میں جو جلوہ دکھایا اسے لوگوں کے لیے آزمائش کردی کی تفسیر کے بارے میں ہے۔ یہ مروی ہے کہ اس سے آنکھ سے دیکھنا مراد ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس سے آنکھ سے دیکھنا مراد ہے، جسے اس رات دکھایا گیا تھا جب حضور بیت المقدس یا بیت المقدس تک تشریف لے گئے تھے۔ کہا قرآن میں شجرہ ملعونہ سے مراد تھوڑ کا درخت ہے۔ اس کی شرح پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول اس کی دلیل ہے کہ معراج بیداری میں جسم کے ساتھ ہوئی تھی۔ رؤیا جس طرح رؤیت قلبی کے معنی میں مستعمل ہے، اسی طرح رؤیت بصری کے معنی میں بھی مستعمل ہے، یعنی اس کے معنی جاننے کے بھی ہیں اور آنکھ سے دیکھنے کے بھی ہیں، اور خواب کے معنی میں بھی آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس ارشاد میں ہیا رؤیا عین، یہ آنکھ سے دیکھنا تھا۔ اس کی دلیل ہے کہ آیت مبارکہ میں رویا سے مراد خواب نہیں بلکہ جاگتے ہوئے چشم سر سے دیکھنا مراد ہے۔ اس کے بعد ہجرت کے حوالے سے اور جمرۃ العقبہ کے قریب گھاٹی جو ہے وہاں پر انصار نے نبی پاک کے ساتھ بیعت جو کی تھی اس کا ذکر ہے۔ پھر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے حوالے سے روایت ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ریکارڈ کرواتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور میں 6 سال کی تھی۔ اس کے بعد ہم مدینہ آئے اور بنی حارث بن خزرج میں اترے۔ مجھے بخار آ گیا جس سے میرا بال جھڑ گیا، البتہ کانوں کے اوپر کے بال بڑھ گئے تھے۔ میری ماں ام رومان میرے پاس آئیں اور میں جھولے میں تھی اور میرے ساتھ میری سہیلیاں تھیں۔ میری ماں نے مجھے پکارا، میں ان کے پاس آئی، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور لے کر چلیں جہاں تک کہ گھر کے دروازہ پر کھڑا کیا، اور میں بہت تیز سانس لے رہی تھی۔ پھر کچھ میرا سانس درست ہوا۔ میری ماں نے پانی لے کر میرے چہرے اور سر کو دھویا، پھر مجھے گھر کے اندر کر دیا جہاں انصار کی کچھ عورتیں تھیں۔ انہوں نے کہا خیر و برکت پہ آؤ اور اچھے نصیبہ پر آؤ۔ میری ماں نے مجھے ان عورتوں کے حوالہ کر دیا۔ ان عورتوں نے میرا بناؤ سنگار کیا۔ مجھے کسی چیز نے نہیں گھبرایا سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، اور یہ چاشت کا وقت تھا۔ ان عورتوں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ اس وقت میں 9 سال کی تھی۔ تو یہ سجدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے حوالے سے روایت بخاری شریف میں ان الفاظ میں اس طرح مذکور ہے۔ اس کے بعد بھی 1-2 روایتیں ہیں جو میں ریکارڈ نہیں کر رہا۔ تو ہجرت کے حوالے سے یہاں پر بہت تفصیلی ماشاءاللہ روایت ہے، اور یہ ہم سیرت مصطفیٰ کتاب میں بھی تفصیل پڑھ ہی چکے ہیں۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ یہاں پر ریکارڈنگ کی حاجت نہیں ہے۔ آخری روایت آج کے سبق کی انشاءاللہ تعالی، اور آخری منٹ بھی چل رہا ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ کی طرف چلے تو حضور کا سراقہ بن مالک نے پیچھا کیا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے خلاف دعا کی تو اس کا گھوڑا اس کو لے کر زمین میں دھنس گیا۔ تو اس نے کہا میری خلاصی کے لیے اللہ سے دعا کیجیے اور میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو حضور نے اس کی خلاصی کی دعا کی۔ پھر یہ مسلمان ہو گئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں حاضر ہوئے تھے، اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی تھی
کہ تم کسرا کے کنگن پہنو گے، پھر حضرت عمر نے ان کو پہنائے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ تو یہ حدیث نمبر 2045 پہ آج کے سبق کا ہم تکمیل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔